اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی 10 تاریخ، اور یہ تاریخ عالم اسلام کے لیے دردناک تاریخ ہے، کیونکہ آج ہی کے دن ام المومنین زوج رسول حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات یا شہادت ہوئی تھی۔ ناظرین اکرام، آج اس غمناک گھڑی پہ وقت کے امام کی ان کے جدہ کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ باتیں جو کہ شہزادی کے بارے میں ہوں گی، ایک ایسی محسنہ جس نے پوری زندگی اسلام کے لیے صرف کر دی اور اپنی پوری مال و دولت اسلام پر نچھاور کر دی۔ ناظرین اکرام، اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، واقعی آج ایسی غمناک گھڑی کہ جس میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی آج بہت ہی غمناک گھڑی ہے۔ کس طریقے سے دیکھیں ہم اس شہزادی کے ان کارناموں کو جس طریقے سے اسلام جب اپنی شروعاتی دور میں تھا، کیونکہ اس وقت انسان کو کسی کے ساتھ جڑنے میں بہت دقت آتی ہے، اسی لیے رسول اللہ کے ساتھ جناب خدیجہ کا جو انداز تھا وہ کیسا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے صاحب عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں، تمام مسلمین کی خدمت میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت نہمہ وفات کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، کیونکہ آپ ظاہری طور پر دنیا سے جو جا رہی ہیں وہ طبعی طور سے جا رہی ہیں، یعنی بغیر اس طرح سے جا رہی ہیں دنیا سے کہ جیسے عام اموات ہوتی ہیں، لیکن جو وجہ تھی اس کی وہ سختیاں تھیں جو آپ نے شیب ابی طالب میں برداشت کی، اور وہ خاتون جو پورے عرب کی سب سے مالدار خاتون تھی، اس کی بیماری بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ہوئی۔ تو بہرحال یہ رنج اور غم جو اسلام کے لیے آپ نے برداشت کیا، اسی کے نتیجے میں یہ شہادت واقع ہوئی، لہٰذا وفات یا رحلت کے ساتھ ساتھ شہادت لفظ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی ممانعت اور قباحت نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ وہ دن ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے بہت غمناک دن ہے، کیونکہ جناب خدیجہ الکبریٰ نہ صرف زوجہ کی حیثیت سے بلکہ ساتھی کی حیثیت سے، معاون کی حیثیت سے، مددگار کی حیثیت سے رسول کی زندگی میں ایک بہت اہم کردار رکھتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سوال میں پوچھا کہ شروعاتی دور میں جس طرح کی خدمتیں جناب خدیجہ الکبریٰ نے انجام دیں، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کوئی رسول کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب روئے زمین پر صرف 3 مسلمان تھے، دھیرے دھیرے ان کی تعداد بڑھی ہے۔ اس وقت پورے قریش کے مقابلے میں 30، 40، 50 لوگوں، جس میں سے کوئی بھی مالی حساب سے بہت مضبوط نہیں ہے سوائے جناب خدیجہ الکبریٰ کے، کوئی بھی بہت بڑے اسٹریچر کا مالک نہیں ہے سوائے بنی ہاشم کے کچھ افراد کے، وہاں ساتھ دینا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انبیاء کرام کی بہت سی انبیاء کی مثالیں ہمارے پاس ہیں، 2 کی تو ذکر قرآن میں ہی ہے، کہ انہوں نے سختیوں میں انبیاء کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے قوم کا ساتھ دیا۔ چاہے جناب نوح کے زوجہ کا مسئلہ ہو، چاہے جناب لوط علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ ہو، کی زوجہ کا مسئلہ ہو، انہوں نے سماج کا ساتھ دیا، انہوں نے اصلاح گر اور نبی کا ساتھ نہیں دیا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ نبی کی زوجہ ہو جانا ہی حقانیت کی دلیل ہو جائے، نہیں، اس کا اپنا کردار کیا ہے، اپنے کردار سے ہی کوئی ذات کمال پر پہنچے گی۔ یقیناً اسی کی طرح برعکس مثال بھی موجود ہے، فرعون جیسا ظالم، اس کے گھر میں آسیہ جیسی مومنہ، کیا کہنا۔ یعنی قرآن کا کمال یہ ہے کہ قرآن نے جب مومنین کے لیے مثال دی تو آسیہ کو مثال دیا، کیا کہنا، اور قرآن نے جب کفار کے لیے اور ملحدین کے لیے مثال دی تو زوجہ نوح اور زوجہ لوط علی نبینا علیہ السلام کی مثال دی۔ تو یہ مثال شاید اسی لیے دی کہ ہمارے ذہن سے یہ چیز ہٹ جائے کہ صرف زوجہ ہو جانا، صرف رشتہ دار ہو جانا کافی نہیں، اپنا کردار کہاں پر ہے۔ یقیناً جناب خدیجہ الکبریٰ قبل از اعلان رسالت رسول اکرم
کی شیفتہ تھی، ان سے محبت کرتی تھیں، اور محبت کی خاص وجہ رسول کی اپنا کردار تھا اور جناب خدیجہ کا اپنا کردار تھا، اور اس حد تک محبت کی کہ بعض روایات کہتی ہیں کہ کبھی جناب خدیجہ الکبریٰ کہیں بیٹھی تھیں اور قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی تھیں، اور ان میں سے کسی نے جمال جناب رسالت مآب کی تعریف کی، یعنی ان کی خوبصورتی کی اور جمال کی تعریف کی. جب جناب خدیجہ کے سامنے یہ جملہ کہا، جناب خدیجہ الکبریٰ نے حکم دیا کہ 100 اونٹ رسول اکرم کے اوپر سے نہر کیے، یعنی صدقہ کر کے نہر کیے جائیں اور فقراء میں بانٹ دیے جائیں. کیا کہنا، یعنی کردار دیکھیں آپ کہ اگر کسی اور نے ایک نامحرم نے تعریف کی ہے میرے شوہر کی، تو میں اس کا صدقہ اتاروں کہ اس کو نظر نہ لگے، اس کو مثال کے طور کے اوپر اس کے اوپر جو لوگ نظریں جمائے ہوئے ہیں اس کی عظمت کو میں دنیا کے سامنے بیان کر سکوں. لہٰذا ایک طرف یہ محبت ہے، اور دوسرے کردار ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں جن کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دو طرح کے لوگ ہیں جو رسول کی زندگی میں آئے ہیں، دونوں نے رسول کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن دونوں کے کردار میں بہت زمین اور آسمان کا فرق ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایسی سخت حالات میں رسول اکرم کا ساتھ دیا، یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم ہمیشہ یاد کرتے رہے. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ایک اور ہے جس کی طرف اشارہ عام طور سے کم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان سخت حالات میں صرف رسول کا ساتھ نہیں دیا ہے بلکہ اولاد کی تربیت بھی کی ہے. کیا کہنے، اور اولاد میں بھی تربیت کرنے میں بھی جو بچہ اپنا تھا، یعنی کچھ بچے پیدا ہوئے آپ کے اور وہ دنیا سے چلے گئے، یعنی کوئی لڑکا آپ کا زندہ سلامت نہیں رہ سکا زیادہ دن، جس کی وجہ سے ابتر کا تانا دیا جاتا پیغمبر کو. پھر رسول اکرم کو خداوند عالم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی نور سے نوازا، اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس میں شریک رہیں اور اس میں ظرف قرار پائیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کے لیے. تو یہ خود ان کی عظمت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 بچیاں اور ہیں جو اس طرح سے جناب خدیجہ کے گھر میں ہیں، سلام اللہ علیہ کے گھر میں ہیں، کہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ خدیجہ کی بیٹیاں نہیں ہیں. ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ خدیجہ کی ہی بیٹی ہیں. یہ بھی ایک کردار ہے. کیا کہنے، چونکہ ہم نے اس کو مشہور کر دیا، یعنی اکثر علماء نے اس کو مشہور کر دیا کہ وہ رسول کی بیٹیاں ہیں اور جناب خدیجہ کی بیٹیاں، جبکہ اکثر یہ ہے کہ جناب حالہ جو جناب خدیجہ کی بہن تھی ان کی بیٹی تھی. لیکن چونکہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا وہ اپنے بہن کے حوالے کر گئی، تو انہوں نے اس طرح سے تربیت کی کہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ رسول کی بیٹی اور جناب خدیجہ کی بیٹی. یہ رسول کا بھی کردار اور اعلیٰ ظرفی کو دکھاتا ہے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بھی اعلیٰ ظرفی کو دکھاتا ہے کہ اس طرح سے تربیت کی کہ لوگ یہ نہیں محسوس کر پائے کہ کون اولاد ہے اور کون کسی غیر کی اولاد ہے. جیسے جناب زید کے سلسلے میں کہ جناب زید جو آزاد کردہ غلام تھے رسول اکرم کے، لیکن زید اتنے زیادہ رسول سے قریب ہو چکے تھے اور اس طرح سے رسول اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا زید سے محبت فرماتے تھے، لوگ ان کو ابن رسول کہنے لگے، ابن محمد کہنے لگے. بعد میں قرآن کی آیت کے ذریعے واضح ہوئے کہ وہ بیٹا نہیں، نہ منہ بولے بیٹے ہونے کی حیثیت بیٹے کی حیثیت نہیں ہوتی. دونوں میں بالکل شرعی اعتبار سے فرق ہے. کہتے ہیں یہ ایک الگ شرعی مسئلہ، انشاءاللہ کسی وقت اس کو ڈسکس کریں گے ہم لوگ. تو بہرحال اس طرح سے شفقت کرنا یہ ایک عبرت ہے ہمارے لیے کہ اگر آج ہمارے معاشرے میں مثال کے طور پر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے ہمارے کسی عزیز کا اور ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے اس کی کفالت کرنا، تو ہم امتیاز نہ کریں اپنے بچے کی تربیت میں اور اس کی تربیت میں. اس کو احساس نہ کرائیں کہ تم یتیم ہو، میں تمہارے اوپر کوئی مثال کے طور پر احسان کر رہا ہوں، بلکہ اس طرح سے تربیت ہو کہ دوسروں کو بھی احساس نہ ہو کہ یہ دونوں بچے الگ الگ ہیں، ایک ان کی اپنی اولاد ہے اور ایک دوسرے کی اولاد ہے. یہ کردار ہے. یہ کردار اسی لیے پیش کیا گیا تاکہ کل ہمارے جیسا کوئی انسان اگر عبرت لینا چاہے تو نمونہ موجود ہے. قرآن کے پہلے دن سے کوشش یہی ہے کہ ہم تھیوری نہیں پیش کریں گے، ہم عملی نمونے پیش کریں گے. تمہیں کسی یتیم نوازی کرنی ہے، رسول کا کردار دیکھو. تمہیں یتیم نوازی کرنی ہے، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار دیکھو کہ اپنے گھر میں یتیموں کو اس طرح پالا ہے کسی کو فرق ہی نہیں معلوم ہوا کہ کون بچہ اپنا ہے اور کون دوسرے کا پالا بچہ ہے جس کو اس طرح سے پالا ہے کہ وہ اپنی بچی کہلا رہی ہے. تو یہ ایک بہترین کردار ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جو دنیا کے سامنے کم پیش کیا جاتا ہے. یقیناً اب ہم کیونکہ ویژن کی بات کرتے ہیں، ہمیں اب بصیرت کی بات کرتے ہیں
شہزادی کی ویژن کو اگر ہم دیکھیں، بصیرت کی بات کریں، کیونکہ قبل از عقد حضور سرور کائنات سے جو محسرہ کو بھیجا ہے جس طریقے سے، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ واقعہ لوگوں تک پہنچے کہ ایک شہزادی جس نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے لیکن وہ وابستہ ہے اپنی بصیرت کے ساتھ حضور کو نبی کی طرح دیکھنے کے لیے، اور وہ تمام چیزیں جو بیان کی آپ نے۔ دیکھیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں اعلیٰ ذہنیت کی مالک تھیں، اور بہرحال بزنس کر رہی تھیں، تجارت کر رہی تھیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ویژن بہت 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 الگ افق پہ سوچ رہی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ جب کار تجارت کے لیے منسلک ہوئے تو ان کو بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی، کردار سمجھ میں آ چکا تھا، لیکن اہتمام حجت کے لیے یا زیادہ شیفتہ ہو کر وہ چاہتی تھی کہ اور زیادہ چیزیں مجھے پتہ چلے، اور زیادہ فضائل مجھے پتہ چلے، یہ امتحان نہیں تھا کوئی، کیونکہ وہ جس ویژن کی مالکن تھیں اس سے ان کو امتحان کی ظاہری طور پر کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ چاہتی تھی اور فضائل مجھے ملے، مجھے اور چیزیں معلوم ہوں، کیونکہ بہرحال جو سفر پہ جائے گا وہ زیادہ بہتر طریقے سے مجھ تک چیزیں پہنچا سکتا ہے، لہٰذا اپنے غلام کو ساتھ بھیجا۔ جب رسالت مآب نے اس کاروان تجارتی کی سربراہی کے ساتھ گئے تو اور اس نے آ کر جب تعریف کرنا شروع کی اور بیان کرنا شروع کیا تو آپ کا یقین جو پہلے سے تھا وہ اور بڑھا، اور فضائل جو ابھی تک اور جو صرف ذہن میں تھے یا جو صرف تخیل کیے تھے اس کی تصدیق حاصل ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے پھر فوراً پیغام بھیجا۔ یہ عرب کے کلچر کے بھی خلاف تھا کہ کوئی خاتون پیغام بھیجے، لیکن اور پھر وہ خاتون جس کا ہر ایک چاہتا تھا اس سے عقد کرنا، لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس چیز کو نظر انداز کیا اور جناب رسالت مآب کا انتخاب کیا۔ یہاں پہ ایک چیز اور بھی قابل غور ہے، ایک دم سے میرے ذہن میں آئی بات کہ جناب خدیجہ الکبریٰ اعلان اسلام سے پہلے ایک مالدار خاتون تھی جی، اور رسالت مآب سے شادی کرتے وقت بھی ایک مالدار خاتون تھی، اور جس وقت اعلان رسالت پیغمبر اکرم نے کیا اور تصدیق کی جناب خدیجہ الکبریٰ نے اور ایمان لے کر آئیں جناب رسالت مآب کے ہاتھ پر، اس وقت بھی ایک مالدار خاتون تھی۔ رسالت مآب نے نہ عقد کے وقت اور نہ ہی اعلان رسالت کے بعد جناب خدیجہ کو تجارت کرنے سے روکا، کیونکہ ان کے کاروان اس کے بعد بھی چل رہے تھے۔ جی، اس سے کتنا اہم سبق ملتا ہے کہ اسلام کبھی بھی عورت کو پیچھے کرنے کا حامی نہیں تھا۔ کیا کہنا، واہ واہ، بہت زبردست۔ جناب خدیجہ الکبریٰ بہترین مثال ہیں، جی، اسلامی مثال ہے، پیغمبر کا عملی نمونہ ہے کہ اگر کوئی خاتون عفت کے دامن کو سمیٹ کر اپنے تمام ضوابط کو اور احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی تجارت کرنا چاہتی ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہے، کسی بھی طرح کی ترقی حاصل کرنا چاہتی ہے، تو اسلام نے کوئی ممانعت اس کی ذریعے نہیں رکھی، ورنہ رسالت مآب کو منع کرنا چاہیے تھا کہ اب آپ مسلمان ہو گئی ہیں، اب آپ تجارت نہیں کر سکتی ہیں، اب آپ گھر میں بیٹھیے، جو ایک تصور بن چکا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ورنہ رسالت مآب کو منع، جو چیزوں کو حرام تھی وہ فوراً منع کر دی گئی۔ جو عورتیں اسلام لے کے آتی تھی ان سے جو چیزیں حرام تھی اس پہ بیعت دی جاتی تھی کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، جی، یہ حرام نہیں کرنا ہے، پہلے اگر کرتی تو یہ کام اب نہیں کر سکتی ہیں آپ، کیونکہ آپ اسلام کے دائرے میں آ گئی ہیں۔ لیکن کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ رسول نے کہا ہو کہ اے خدیجہ اب آپ چونکہ مسلمان ہو گئی ہیں اور آپ میرے ہاتھ پر ایمان لے آئی ہیں، اب آپ دائرے اسلام میں ہیں تو اب آپ تجارت چھوڑ دیجئے، جی، اب آپ چونکہ میری زوجہ ہیں لہذا تجارت چھوڑ دیجئے۔ نہیں، رسول نے نہیں کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کبھی اس کا قائل نہیں تھا کہ عورت کو صرف گھر میں داخل کر دیا جائے اور وہ کوئی کام نہ کرے، نہیں، ایک محدودیت بنائی ہے، وہ محدودیت عفت کی محدودیت ہے، حجاب میں رہے، جو ضوابط حجاب کے ہیں اس کی رعایت کرے، پھر جو چاہے کرے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، وہ عرب کی سب سے بڑی بزنس وومن ہو، کوئی حرج نہیں ہے، صرف جن چیزوں کی رعایت کرنی وہ پہلے بھی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کرتی تھیں، بعد میں بھی چونکہ اسلام کے اعلان کے ساتھ شریعت رسول اکرم پہ عمل کرنا ہے لہٰذا اس لحاظ سے بھی عمل کرتی تھی۔ اس سے پہلے وہ دین حنیف کے اوپر یا نصرانیت کے اوپر عمل کرتی تھی، یا وہ پچھلے انبیاء کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتی تھی، اب رسول کے بتائے ہوئے عمل کرنا ہے، لیکن دونوں ہی شریعت میں کہیں سے یہ چیز نہیں روکی گئی کہ آپ تجارت نہ کریں۔ تو یہ خود ایک بہترین اگزامپل ہے کہ وومن امپاورمنٹ کی جو آج بات ہوتی ہے، اسلام نے بہت پہلے سے اس چیز کی خبر اور اجازت دونوں دی ہوئی تھی، اور وہ اسلام میں اس کے بہترین نمونے ہم کو
ملتے ہیں۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا اس تجارتی سفر کے اوپر رسول اکرم کو بھیجنا اور ساتھ پہ اپنے غلام کو بھیجنا یہ کوئی امتحان نہیں تھا، بلکہ اس فضیلت کو اور زیادہ آشکار کرانا تھا جس کو وہ اپنے ویژن سے تو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ دوسروں کی زبان سے اور زیادہ آشکار ہو سکے، کیونکہ ابھی تک میرا ویژن ہے، میں جانتی ہوں، لیکن جب مغیرہ یا دیگر افراد سفر تجارت کریں گے، آ کر بیان کریں گے، تو صرف مجھ سے تو بیان نہیں کریں گے، مکے کی گلیوں میں بھی بیان کریں گے، خانہ کعبہ کے کنارے کھڑے ہو کر لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی بیان کریں گے، تو یہ میرے رسول کی فضیلت اور بڑھائے گی۔ آج رسالت نے اعلان نہیں کیا ہے، لیکن وہ ویژن دیکھ رہی تھی، وہ چونکہ صاحب ویژن تھی تو دیکھ رہی تھی کہ یہ کوئی بہت عظیم شخصیت ہونے والی ہے۔ تو جب یہ عظیم ہوگی اس وقت نہیں، میں اس کے عظیم ہو جانے سے پہلے، دنیا کے معلوم ہونے سے پہلے اس کے ساتھ منسلک ہو جاؤں، تاکہ میں ان میں سب سے پہلی رہوں جو ان کی تصدیق کرے، جو ان کی تائید کرے، جو ان کا سپورٹ کرے۔ لہٰذا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اس کام کو انجام دیا، اور رہتی دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، آج جتنے لوگ سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ کہتے ہیں، آج ماہ مبارک رمضان میں جو لوگ صبح سحر کے وقت اٹھتے ہیں اور سحر رمضان کے روزے کی نیت کرتے ہیں، حالت روزہ میں قرآن پڑھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، افطار کراتے ہیں، اور تمام وہ ثواب جو رمضان کا حاصل کر رہے ہیں، اور پورا حج کر رہے ہیں اور زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور خمس، جتنے بھی احکامات اسلامیہ ہیں، جتنی بھی نیکیاں انجام دے رہے ہیں، یہ سب کا سب مرہون منت ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کیونکہ اگر جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت اسلام کا ساتھ نہ دیا ہوتا، اس وقت پیغمبر اکرم کا ساتھ نہ دیا ہوتا، تو آج اسلام ہی نہیں ہوتا۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ لوگوں کا صدقہ جاریہ کتاب ہو سکتی ہے، لوگوں کا صدقہ جاریہ کوئی اچھی مجلس ہو سکتی ہے، کوئی اچھی تقریر ہو سکتی ہے، کوئی پمپ ہو سکتا ہے، کوئی واٹر اسپرنگ ہو سکتا ہے، کوئی بلڈنگ ہو سکتی ہے، کوئی مدرسہ ہو سکتا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا صدقہ جاریہ خود اسلام ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، یہ دین ہی آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ اب جو مسلمان ہے اس کا ہر عمل نام اعمال جناب خدیجۃ الکبریٰ میں لکھا جاتا رہے گا، اور کوئی بھی ان کی ہمسری کرنے کے لائق نہیں ہے سوائے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم الشان ذات کے، کہ وہ مقام بالکل الگ ہے اور وہ بحث بالکل الگ ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا جناب، بڑا خوبصورت سا شعر ہے کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ یقیناً یہ شعر بھی ہے، اور کیسے ہم دیکھیں کہ ایک ذات جو پوری دنیا کی عورتوں کی سردار ہے اور اس کی والدہ، تو ہم اس دونوں ذات کو ملا کر کیسے دے سکتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے آپ نے کہا تو سید کونین، سید عالمیان سلام اللہ علیہ، حضرت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ان کی والدہ کو، اب ان دونوں ذات کو کیسے ملا کے دیکھیں اور پورے عورتوں کے لیے کیسے وہ نمونہ بن سکتی ہے۔ بہترین نمونہ ہے ہر طرح سے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک زوجہ ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک بزنس وومن ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک ماں ہے۔ کیا کہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ان تینوں کرداروں کو بہترین طریقے سے عمل کیا۔ شوہر کی خدمت کرتے وقت اولاد کی تربیت کو فراموش نہیں کیا، اولاد کی تربیت کرتے وقت شوہر کی خدمت کو فراموش نہیں کیا، اور ان دونوں کام کرتے وقت اپنی تجارت پر بھی نظر رکھی، اور تجارت کرتے وقت ان دونوں کی اہمیت اور ان دونوں کی جو حقوق ہیں اس کی بھی رعایت کی۔ آج ایک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان مثال کے طور پر زوجہ ہے، وہ اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے مثلا کے طور پر اولاد کی تربیت سے مثلا غافل ہو جاتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ میں ان کا ساتھ دوں یا ان کے حقوق ادا کروں یا ان کے حق ادا کروں، یا مثال کے طور پر اس طرح دیکھنے میں آیا کہ اولاد ہونے کے بعد اتنے زیادہ محو ہو گئی اولاد کی تربیت میں کہ شوہر کے حقوق پامال ہونے لگے، یا کاروبار میں اتنی محو ہو گئی کہ دونوں کے حقوق پامال ہونے لگے۔ اسلام بیلنس کو پسند کرتا ہے، آپ بیلنس بنا کے رکھیے زندگی میں، اور ہر وہ انسان جو بیلنس بنا کے رکھتا ہے وہی کامیابی کی منزل کو چھوتا ہے اور وہی کامیاب ہوتا ہے۔ بیلنس بنانا ہر انسان کے اختیار میں ہے، پرائیورٹیز کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر چیز پرائیورٹی کے اوپر ہے، آپ کو دیکھنا ہے، اور نمونہ عمل موجود ہے۔ نمونہ عمل اگر ہوتا ہے تو پھر انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اس عالم میں، اس پریشانی کے باوجود، اس سختیوں میں بھی رسالت مآب کی خدمت انجام دے رہی۔ خود رسالت مآب نے قرار کیا وقت رحلت، جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ مجھ سے راضی رہیے گا، میری غلطیوں کو معاف فرمائیے گا، تو جناب رسالت مآب نے کہا کہ آپ نے پوری زندگی اسلام کے لیے میرے لیے خرچ کی ہے، میں راضی ہوں، میرا خدا راضی ہے۔ اور رسالت اور یہ عمل تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، اور آپ کے دین کے لیے خدمت تھی کہ ان ذوات میں سے ہیں آپ
جو غیر معصوم ہوتے ہوئے بھی جن پر سلام بھیجا ہے، خداوند عالم نے سلام بھیجا ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ عام انسان سلام کرتا ہے، ہم اور آپ سلام کرتے ہیں، ایک دفعہ ہے خداوند عالم سلام کرتا ہے۔ اکثر روایات میں ملتا ہے کہ جبرائیل اکثر آ کر پیغمبر سے کہتے تھے کہ خدا کا سلام جناب خدیجہ الکبریٰ تک پہنچا دیجیے۔ اور اسی طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایک بیٹی کی حیثیت سے 5 برس کی عمر میں آپ یتیمہ ہوئی ہیں، ماں کا سایہ چلا گیا ہے، یہ سخت ترین دور ہے رسالت مآب کے اوپر، لیکن اس وقت اس طرح سے شفقت فرمائی، اس طرح سے محبت فرمائی اپنے باپ سے کہ رسول اکرم نے کہا یا ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ یعنی اس طرح سے جو کمی، جس طرح سے ایک ماں محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے اور اس کی اپنے اولاد کا خیال رکھتی ہے، اس طرح بیٹی ہونے کے باوجود رسالت مآب کا خیال رکھا گیا۔ آپ زخمی ہو کے آتے تھے تو فوراً زخموں کو مرہم لگانا یا زخموں کو دھلنا یہ کام کرتی تھیں، اسی کے ساتھ ساتھ اس کا ممنی میں اس چیزوں کو درک کرتی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب شادی ہو گئی تو امیر المومنین جیسے شخصیت کی زوجہ ہونے کے باوجود اور خود ایک مقام پر فائز ہونے کے باوجود رسالت مآب کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، امیر المومنین علیہ السلام کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے، حسنین علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم کی والدہ ہونے کی حیثیت سے، تینوں کردار اتنی خوبی سے نبھائے ہیں شہزادی نے کہ ہر انسان نمونہ عمل بنا سکتا ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ بیٹی بن کے کیسے رہنا چاہیے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھیں۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ زوجہ بن کے کیسے رہنا چاہیے تو جناب خدیجہ کے کردار کو بھی دیکھ سکتا ہے، جناب زہرا کے کردار کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ کس طرح تربیت کرنی چاہیے، ان سختیوں کے حالات میں کس طرح تربیت کرنی چاہیے، یہ بھی کردار ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو ہمارے پاس کردار موجود ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ ہماری صرف کمی یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کے فضائل پڑھتے ہیں، ان کے مناقب یاد کرتے ہیں، لیکن عملی میدان میں تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ضرورت ہے، خصوصاً ماہ مبارک رمضان ایک بہترین موقع ہے کہ ہم عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو انہی کرداروں کے بتائے ہوئے طریقے پر عملی کریں گے۔ جب ہم عملی کرنا شروع کریں گے تو ہمارا ویژن، ہماری ترقی اپنے آپ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ آقا بس آخر میں بہت، کیونکہ وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا، آخری لمحات اور پھر اس پر حضور کا جس طریقے سے غمناک ہونا، کیونکہ وہ ہم اس کو عزاداری کے سے بھی جوڑ سکتے ہیں، تو اس کو کیسے میسج دیا جائے گا؟ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس سختیوں کی وجہ سے جو آپ پر شیب ابو طالب میں پڑیں، اور جو قریش کا بائیکاٹ تھا جس کے نتیجے میں پورے اس خاندان کو کھانے اور پانی اور تمام چیزوں کی قلتیں ہوئیں، اور بھوک اور پیاس کی شدت سے آپ کے جسم میں مختلف پریشانیاں ہوئیں، اور آخر آپ موت کے نزدیک آ گئیں، تو جناب خدیجہ الکبریٰ کا جب وقت آخر آیا تو آپ نے رسالت مآب کو بلا کر کچھ وصیتیں کی۔ اس میں پہلی وصیت یہ تھی کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیے گا، تو جس پر رسالت مآب نے گریہ فرما کہا کہ میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی۔ آپ نے پوری زندگی اسلام کے لیے خرچ کر دی۔ پھر آپ نے ایک دوسری وصیت کی کہ میری اولاد کا خیال رکھیے گا، یعنی جناب زہرا کو میں 5 برس کا آپ کے ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ بیٹی کو بہت زیادہ حساسیت ہوتی ہے، اس کو بہت زیادہ شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ آج سے باپ بھی ہیں اور بیٹی بھی ہیں۔ اور تیسری وصیت جو آپ نے کی وہ یہ کہ اپنا کفن، جو آپ نے جناب زہرا سے کہا کہ اپنے والد سے کہہ دینا، خود رسالت مآب سے شرم کی، حیا کی کہنے میں، جو خود ایک عظمت بیان کرتا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی، جو سب دے سکتی تھی، دے چکی تھی، اس کو مانگنے میں شرم محسوس ہوئی۔ اس کے کردار کی بلندی ہے کہ مجھے کفن اپنی ابا سے دیں تاکہ وہ قبر کی روشنی بن سکے میرے لیے۔ اور روایت کہتی ہے کہ اس کفن کے ساتھ ساتھ خدا نے جنت سے ایک کفن بھجوایا، اور جناب رسالت مآب نے اپنی ابا میں اور جنت کے بھیجے گئے کفن میں جناب خدیجہ الکبریٰ کو دفن کیا، اور پوری عمر آپ کو یاد کرتے رہے۔ ہم بس خدا سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سب کو جناب خدیجہ الکبریٰ کے چاہنے والوں میں شمار کرے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی بتائے ہوئے اور ان کے کردار پر عمل کر سکیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ یقیناً وقت بالکل بھی نہیں ہے، سوالات بھی رہ گئے۔ آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے حضور، اللہم عجل ولیک الفرج۔